الحمدللہ حمد شاکرین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر ہے قانون فطرت، یعنی کہ فطرت کس طرح تغیر پذیر ہوتا ہے اور فطرت میں کس طرح تغیر آ کے موسمی تبدیلی آ کے دنیا کا نظام کس طرح چینج ہوتا ہے، تو یہی فطرت ہے اور اسی کو قانون فطرت کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورۃ انبیاء آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہوا ہے، یعنی ہر چیز کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی سے ودیت کی ہے۔ دنیا میں اور آفاق میں جتنے بھی کائنات ہے اس کا وجود پانی سے ہے۔ یعنی سب سے پہلے بارش ہوتا ہے، جب بارش ہوتا ہے تو پانی برستا ہے، اور جب پانی برستا ہے تو دنیا میں ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے، اور جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ تسکین اور سکون کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم اپنی طبی زبان میں تسکین یا سکون کہتے ہیں۔ اور جب سکون بڑھ جاتی ہے تو پھر زندگی بھی رک جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسکین کو ختم کرنے کے لیے فطری علاج کرتا ہے۔ جب تسکین بڑھ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسکین کو یا اس پانی کو خشک کرنے کے لیے ہواؤں کا غلبہ لے آتا ہے، اور جب ہوائیں بڑھ جاتی ہے، جب خشکی بڑھ جاتی ہے تو تسکین پر اللہ تبارک و تعالیٰ حرکت یا تحریک کا عمل شروع کر دیتا ہے، اور یہی پانی ایواپوریٹ ہو کر ہوا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہوا کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ اور جب ہوائیں اور بھی بڑھ جاتی ہے تو نقصان شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب تحریک بڑھ جاتی ہے تو پھر مرض شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہوائیں غالب آتی ہے تو دنیا اور آفاق میں ہر جگہ ہواؤں کا زور بڑھ جاتا ہے اور ہر طرف پھر تباہی آ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس تحریک کو نارمل لے آنے کے لیے، یعنی اس خشکی پر یا اس تحریک پر حرارت بھجوا دیتے ہیں، اور جب حرارت آ کر اس پر گرمی اپنا عمل شروع کر لیتا ہے تو اس عمل کو تحلیل کہتے ہیں۔ یعنی جب ہوائیں بڑھ جاتی ہے تو گرمی جب انتہائی پیک کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پر گرمی اپنا عمل شروع کر لیتا ہے، اور جب خبث بن جاتا ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے تو تحلیل شروع ہو جاتا ہے، اور جب تحلیل آتا ہے تو تحریک پر خود بخود جب تحلیل آتا ہے تو مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب تحلیل بڑھ جاتی ہے، جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمارے بزرگ بھی اکثر کہتے ہیں کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے، اللہ انشاءاللہ بارش کر دے گا، اللہ مہربان ہے۔ تو پھر تسکین اور سکون کا عمل پھر جو ہے نا بارش برستا ہے اور تسکین کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی ایک چکر ہے دنیا میں، یا دنیا اور آفاق کے نظام کو جاری و ساری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نظام بھجوایا ہے، اور اسی نظام سے صابر ملتانی رحم اللہ نے استفادہ کیا ہے، اور ہمارے طب کی بنیاد کو اسی پر رکھا ہے۔ اس پر کسی نے طب کا بنیاد نہیں رکھا ہے ما سوائے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تحریک، تسکین اور تحلیل یہ الفاظ، یہ ویسے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن سے لیے ہوئے الفاظ ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی ایسے دنیا اور آفاق کا جو نظام ہے، اس میں یا انسان کا جو بدن ہے یا اس کا جو بدن بنتا ہے جن چیزوں سے، اس میں تبدیلی یا انسان کے ساخت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو یہی ہمارا طب ہے، اور اسی بنیاد پر ہمارا طب قائم اور دائم ہے۔ تو اس کے علاوہ اسی جہان کو جہان اکبر کہتے ہیں، جس میں دنیا اور آفاق ہے۔
دنیا جو ہم کو نظر آتا ہے، جو پہاڑ ہے، مٹی ہے، درخت ہے، جو بھی چیز ہم کو نظر آتا ہے دنیا میں، یہی دنیا ہے۔ اور آفاق وہ چیزیں جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر دنیا میں حرارت ہے، تری ہے، سردی ہے، خشکی ہے، ہوائیں ہیں، جو ہم کو اسی بصر سے ہم کو نظر نہیں آتی، اسی کو آفاق کہتے ہیں۔ تو یہی جہان اکبر ہے، دنیا اور آفاق۔ اور ہمارا بدن جو ہے یا انسان کا جسم جو ہے یہ جہان اصغر ہے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح دنیا میں پہاڑ ہے یا درخت ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، اسی طرح انسان کے بدن میں اگر دنیا میں درخت ہے تو انسان کے بدن میں بال ہے، دنیا میں پانی ہے یا دریا بہتے ہیں، انسان کے بدن میں حالبین ہے، یوریٹر ہے، جس پہ پانی بدن سے خارج ہوتا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں جو کچھ بھی ہے انسان کے بدن میں بعین ہی وہی چیزیں موجود ہیں۔ جہان اکبر دنیا اور آفاق، اور جہان اصغر انسان اور اس کا روح، یہ جہان اصغر ہے۔ تو جہان اکبر میں جو بھی چینجز آتے ہیں، جو بھی تبدیلیاں آتی ہے، بارش برستا ہے، گرمی آتی ہے یا ہوائیں چلتی ہے، تو اس سے خود بخود انسان متاثر ہوگا، کیونکہ اس کا بدن اسی جہان اصغر سے، جہان اکبر سے ریلیٹڈ ہے۔ کیونکہ جہان اکبر میں ارکان ہیں، اور انہی ارکان سے انسان کا بدن اور جسم اور روح وجود میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لے آیا ہے۔ تو جہان اکبر میں جو بھی چینجز ہوگا، جو بھی تحریک، تسکین اور تحلیل ہوگا، اسی سے انسان متاثر ہوگا، اور اسی کا اثر انسان پر آئے گا۔ اور جب اسی کا اثر انسان پر آئے گا تو خود بخود اسی سے متاثر ہوگا۔ تو جہان اکبر میں جو بھی چینجز آئے گا اس سے انسان متاثر ہوگا، اور جہان اصغر میں جو چینجز آئے گا اس سے بھی جہان اکبر متاثر ہوگا۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی فساد، بیماریاں، آفات، کرونا، جتنے بھی امراض ہیں، یہ دنیا میں برپا ہو جاتے ہیں، یہ ویسے نہیں آتے، یہ انسان کے ہاتھوں کے برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا عمل صالح ہو جائے تو دنیا میں امن اور آشتی ہوگی، دنیا میں سلامتی ہوگی، دنیا میں بھائی چارہ ہوگا، دنیا میں امراض نہیں ہوں گے۔ کیونکہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے جس کا تشریح میں، آپ سب علماء ہیں، میں تو اتنا نہیں جانتا ہوں، لیکن ہمارے شیخ بتاتے تھے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک کوئی نہ شرک تھا، نہ کفر تھا، نہ گوشت سڑتا تھا، اور نہ پھولوں میں کانٹے ہوتے تھے۔ پھر جب شرک شروع ہو گیا تو چینجز آ گئی، اور یہی سارے امراض دنیا کے سطح پر پھیل گئے۔ تو یہی ہمارے سبق کا آج موضوع ہے کہ دنیا میں جو بھی تغیرات آتے ہیں یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہیں، اور انسان کا بدن اور انسان کا روح جو ہے نا، جو کہ جہان اصغر ہے، اس کا تعلق جہان اکبر سے ہے، اور جہان اصغر جہان اکبر سے متاثر ہوتا ہے، اور جہان اکبر جہان اصغر سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم شان میں فرمایا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو چیز پیدا کیا ہے، انسان کا بدن پیدا کیا ہے یا کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت تھی اسی کے مطابق پیدا کیا، اس میں چینجز کوئی نہیں لے سکتا۔ صرف تحریک، تسکین اور تحلیل جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کی تبدیل کرنے کے لیے لے آتے ہیں، اسی کے مطابق ہم علاج کریں گے تو علاج ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارا علاج جو ہے نا قرآن کے عین مطابق ہے۔ پہلے تھری آتی ہے تو تسکین ہوتا ہے، پھر ہوائیں آتی ہے، خشکی آتی ہے، ہواؤں کے ساتھ پھر تحریک کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تحریک کہتے ہیں حرکت کو۔ جب ہوائیں زیادہ متحرک ہوتی ہے اور حرکت بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خشکی اور تحریک پر گرمی کا جو عمل ہے وہ شروع کر لیتے ہیں، جس کو تحلیل کہتے ہیں، اور تحلیل سے پھر مرض خود بخود دم بگا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی طب صابر یا طب اسلامی کا
بنیاد ہے جس پر صابر رحمۃ اللہ علیہ نے علاج کیا ہے اور 100% کامیاب ہے، اور ہم بھی علاج کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ قرآن کے عین مطابق ہے، واللہ اعلم۔